السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے بارے میں سن سکیں گے۔ تو جن احباب نے ابھی ہمارے چینل انفو آف ہسٹری کو جوائن کیا، سبسکرائب نہیں کیا، آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے، اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کیجئے۔ ایک دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک محفل میں واعظ و نصیحت فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے آ کر دریافت کیا کہ کوئی شخص اس وقت دنیا میں آپ سے زیادہ بھی علم والا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی نہیں، کیونکہ توریت آپ کو زبانی یاد تھی، پھر آپ کو اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف بھی عطا ہوا تھا۔ اس وقت جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے موسیٰ، تو ایسا مت خیال کر کہ تجھ سا کوئی نہیں، میری امت میں سے ایسے بندے بھی ہیں جو تجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور تجھے معلوم نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی میں تیرے اس بندے سے ملاقات کیسے کر سکتا ہوں جو مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ مجمع البحرین کے پاس ایک میدان میں رہتے ہیں، ان کا کام گمراہوں اور بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھانا ہے، بلکہ اور بھی کئی کام ہیں، ان کا نام خضر ہے۔ مجمع البحرین بحر فارس اور بحر روم میں مشرقی جانب اس جگہ کا نام ہے جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں۔ تم ایک خادم کو ساتھ لے کر مجمع البحرین یعنی مجمع البحرین پر ایک بھنی ہوئی مچھلی لے کر چلے جاؤ، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو جائے وہیں میرے اس بندے یعنی خضر علیہ السلام سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کو ساتھ لے کر حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کو چل پڑے۔ آپ کے ساتھ ایک تھیلی بھی تھی جس میں ایک تلی ہوئی نمکین مچھلی رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنے خادم سے کہا مجھ کو مجمع البحرین پر جانا ہے، جب تک وہاں نہ پہنچ جاؤں سفر ختم نہ کروں گا، چاہے کتنا وقت بھی کیوں نہ لگ جائے۔ پھر جب وہ دونوں ان سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچے جہاں ایک پتھر کی چٹان تھی اور چشمہ حیات تھا، تو وہاں دونوں نے آرام کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام محو خواب ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کے خادم نے وضو کیا تو ایک قطرہ پانی کا ان کی انگلی سے اس مچھلی پر ٹپکا، فوراً وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور تڑپ تڑپ کر دریا میں گری، اس پر سے پانی کا بہاؤ رک گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جاگنے کے بعد آپ کے خادم کو یہ یاد نہ رہا کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جاگنے کے بعد سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ دوسرے روز کھانے کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اس سفر میں بڑی مشقت اٹھانی پڑی۔ اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تھکان بھی طاری اور بھوک بھی، اور یہ بات جب تک مجمع البحرین تک نہ پہنچے تھے پیش نہ آئی تھی۔ منزل مقصود سے آگے بڑھ کر تھکان معلوم ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ مچھلی یاد کرے اور اس کی طلب میں منزل مقصود کی طرف واپس ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مچھلی مانگنے پر خادم نے معذرت پیش کی اور عرض کیا کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کروں۔ وہ عجیب طریقے سے زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے، یعنی مچھلی کا جانا ہی تو ہمارے حصول مقصد کی علامت ہے، اور جن کی طلب میں ہم چلے ہیں ان کی ملاقات وہیں ہوگی۔ پھر دونوں اپنے پیروں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس پلٹے اور اس جگہ پہنچے جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی۔ دیکھا کہ پانی مچھلی کے چاروں طرف بڑے زور و شور سے بہہ رہا ہے، مگر جہاں مچھلی موجود ہے اس کے ارد گرد رکا ہوا ہے جیسے شیشے کے ڈبے میں بند ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ مجھ کو یہی جگہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے بتائی گئی تھی، یہیں آس پاس کہیں نہ کہیں حضرت خضر موجود ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ حضرت خضر علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے۔ سمندر میں کس قدر دور جا کر ایک چھوٹا سا جزیرہ نظر آیا۔ اس جزیرہ میں پہنچے تو دیکھا کہ دور کوئی شخص سفید چادر میں لپٹا ہوا ہے۔ آپ قریب پہنچے اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ اس سرزمین میں سلام کرنے والا کون آ گیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ فرمایا کہ جی ہاں، میں آپ سے بعض وہ علوم سیکھنے آیا ہوں جو مجھ کو معلوم نہیں۔ اسی اثناء میں ایک سمندری پرندہ اڑتا ہوا آیا اور پانی میں چونچ مار کر ایک قطرہ پانی چونچ میں لے کر چلا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تم اپنے طور پر سمجھتے ہو کہ میں علم میں سب سے زیادہ ہوں، حالانکہ انسان کا اول آخر باطن ظاہر علم اللہ کے نزدیک اس سے بھی کمتر ہے۔ جتنا کہ یہ پرندہ اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی اٹھا کر لے گیا ہے، اور وہ پانی کا قطرہ سمندر کے نزدیک کیا چیز ہے؟ کچھ نہیں۔ ایسا ہی ہمارا تمہارا علم اللہ کے نزدیک ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کو تمہاری تربیت مقصود تھی، اور یہ بھی سچ ہے کہ اللہ کا عطا کردہ ایک علم مجھ کو ہے، تم کو نہیں۔ ایک علم یعنی توریت کا علم تم کو ہے، مجھ کو نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تمہارے ساتھ رہوں گا اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم دی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ادب اور تواضع سے معلوم ہوا کہ آدمی کو علم کی طلب میں رہنا چاہیے، خواہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اور جس سے علم سیکھے اس سے نہایت ادب و احترام سے پیش آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال حصول علم سے متعلق سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے، چونکہ حضرت خضر علیہ السلام اپنے علم و کمال کی وجہ سے یہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کام شریعت خداوندی کی پابندی کرنا اور ظاہر شریعت اور احکام خداوندی کے خلاف کرنے والوں پر سختی سے روکنا ہے۔ اگر مجھ سے کوئی بات ظاہری شریعت کے خلاف دیکھیں گے تو ناممکن ہے کہ وہ نبی ہونے کے ناطے خلاف شریعت امور پر صبر کریں، اس لیے فرمایا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ سے علم حاصل کروں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے، تو میں تمام معاملات میں صبر کروں گا، بلکہ یوں کہا کہ اللہ نے چاہا تو تم مجھے صابر پاؤ گے۔ تو اس کے بعد آپ کا سفر شروع ہوا۔ آپ دونوں سفر پر نکلے، دریا کے کنارے کنارے جا رہے تھے کہ ایک کشتی پر نظر پڑی جو کنارے سے دور نکل گئی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی چلانے والوں کو آواز دی۔ کشتی چلانے والے ملہ غریب آدمی تھے، آواز سن کر کشتی لوٹا لائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم 3 آدمی ہیں، فلاں جگہ جانا چاہتے ہیں، جو کرایہ ہوگا ہم ادا کریں گے۔ کشتی والوں نے جب ان نورانی صورتوں کو دیکھا تو عرض کرنے لگے کہ آپ کا ہماری کشتی میں سفر کرنا ہی ہمارے لیے باعث سعادت و برکت ہے،
آپ اس کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب کشتی ملک روم کے چھوٹے بادشاہ جلندی کے ملک کی سرحد کے قریب پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی سے اس کے تختے اکھاڑ ڈالے، لیکن توڑنے کے باوجود اس کشتی میں پانی نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ماجرا دیکھا تو آپ کو جلال آ گیا۔ وہ بالکل بھول گئے کہ ابتدائے سفر میں انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے کیا وعدہ کیا تھا۔ کہنے لگے کہ اے خضر، کیا اتنے لوگوں کو ڈبونے کا ارادہ ہے جو تم نے کشتی سے تختے نکال دیے، جبکہ کشتی کے مالکوں نے ہمارے ہمدردی اور بھلائی کی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ سے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے تو صبر کیجئے گا؟ دراصل آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا وعدہ یاد آیا اور آپ کا جلال فوراً ختم ہو گیا۔ آپ نادم ہوئے اور کہنے لگے، مجھ سے بھول ہوئی جو میں نے آپ کے کام پر اعتراض کیا، کیونکہ بھول پر شریعت میں گرفت نہیں۔ اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے بھی درگزر سے کام لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ رکھا۔ پھر کشتی کنارے پر آ لگی اور یہ تینوں کنارے پر چلتے ہوئے ایک شہر کے قریب پہنچے۔ وہاں ایک مقام سے گزر ہوا جہاں لڑکے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان میں سے ایک نوعمر لڑکے کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا اور بغیر کسی ظاہری وجہ سے چاقو سے اس کے سر کو گردن سے جدا کر کے اس کو مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور نبی کا کام برے کاموں سے لوگوں کو ٹوکنا اور منع کرنا ہے، لہذا آپ ایک غلط کام بلکہ ایک ظلم ہوتے نہ دیکھ سکے اور پکار اٹھے، اے خضر، کیا کرتے ہو؟ ایسے لڑکے کا خون کر دیا جس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ دوبارہ اس وعدہ خلافی کو دیکھ کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک مرتبہ کہہ چکے تھے بھول ہو گئی، لہذا اس دفعہ یہ تو نہ کہا کہ بھول ہو گئی، بلکہ یوں کہا کہ خیر اب تو غلطی ہو گئی، آئندہ اگر میں آپ کو ٹوکوں تو آپ مجھے اپنا ساتھ نہ رکھیے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول منظور کیا اور آگے بڑھے، حتیٰ کہ دوپہر کا وقت ہو گیا۔ سب کو بھوک محسوس ہوئی تو ایک شہر انطاکیہ میں پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ لوگ خوشحال ہیں، مکان اچھے ہیں اور شہر کی ظاہری حالت سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں مال کی ریل پیل ہے۔ یہ تینوں کئی ایسی جگہوں پر گئے جہاں لوگ جمع تھے اور خود کو مسافر ظاہر کر کے فرمایا کہ ہم بھوکے ہیں، کوئی ہمیں کھانا کھلا دے۔ مگر وہاں کے باشندے اتنے کنجوس تھے کہ کسی نے بھی ان کا خیال نہ کیا۔ یہ تینوں گھوم پھر کر ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک بوسیدہ دیوار گرنے والی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کی مرمت کر دی اور اس کو اسی طرح کر دیا کہ اب وہ برسوں نہیں گر سکتی تھی۔ گو کہ کوئی ناجائز اور غیر شرعی کام نہ تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ناگوار گزرا۔ اگر آپ ایک ایسے شہر میں جہاں لوگوں نے ہمیں کھانے تک نہ پوچھا اور بے مروتی اور بد اخلاقی سے پیش آئے، وہاں کی ایک دیوار بغیر اجرت کے درست کر دی، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے خضر، جس شہر کے لوگ اتنے بے مروت اور بد اخلاق ہوں کہ مسافر کو کھانے تک کے لیے نہ پوچھے، اگر ان کا کوئی کام کرنا ہو تو آپ اجرت ٹھہرا لیتے کہ اپنے کھانے پینے کا بندوبست ہو جاتا۔ چونکہ یہ تیسرا اعتراض تھا، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی ہماری کیا بات طے ہوئی تھی؟ اگر اب میرے کسی کام پر اعتراض کریں گے تو بس آئندہ ہمارا ساتھ رہنا مشکل ہوگا، لہذا اب ہماری آپ کی جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ یہ شرط خود رکھی تھی کہ آئندہ اگر میں بولوں تو آپ کو حق ہے کہ مجھے ساتھ نہ رکھیں، اس لیے کچھ نہ کہہ سکے۔ ہاں یہ ضرور کہا کہ ٹھیک ہے آپ جاتے ہیں جائیں، مگر یہ جو 3 واقعات آپ کے سفر میں دیکھے
کشتی کا توڑنا، بچے کا قتل کرنا اور دیوار کی بغیر اجرت کے مرمت کرنا، ان واقعات کے باطنی کیفیات اور حقیقت سے تو آگاہ کرتے جائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر سنیے، جس کشتی میں آپ سوار تھے وہ 10 بھائیوں کی ملکیت تھی، جن میں 5 تو اپاہج اور معذور تھے جو کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور 5 تندرست تھے لیکن تھے غریب اور مفلوق الحال۔ واپسی میں انہیں ایک ملک کی سرحد کے قریب سے گزرنا تھا جہاں جلندی نام کا بادشاہ حکومت کرتا ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ سمندر سے اچھی اور چلتی ہوئی حالت والی کشتوں پر قبضہ کر لو اور بحق کے سرکار ضبط کر لو، چونکہ اللہ رب العزت نے مجھ پر یہ باتیں منکشف فرمائے دی تھی، لہذا میں نے کشتی کو توڑ دیا۔ اس تدبیر سے کشتی ان ظالموں کے ہاتھ سے بچ گئی اور توڑنے سے ڈوبی بھی نہیں۔ یوں ان غریبوں کی کمائی کا واحد سہارا محفوظ رہا، اور وہ لڑکا جس کو میں نے قتل کیا اور آپ نے اس کے قتل پر جلال کا اظہار کیا، یہ ازلی طور پر کافر تھا، یعنی اس کی پیدائش، طبیعت اور خلقت میں ہی کفر کا غلبہ رکھ دیا گیا تھا۔ وہ اگر زندہ ہو کر بالغ ہوتا تو کافر ہی ہوتا اور ایسے کام کرتا جن سے خود گمراہ ہوتا، اور ساتھ ساتھ اپنے مومن والدین کو بھی اپنے گناہ کا ایمان اپنے گناہ میں شریک کر کے آخر کافر بنا کر چھوڑتا۔ میں نے باطن کا حال معلوم کر کے اس کو قتل دیا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ لڑکے کے والدین کا ایمان بھی سلامت رہے، اور اس لڑکے کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو ان کے لیے بڑی برکتوں والی ہوگی۔ پھر آخری بات کہ بخیل شہر والوں کی دیوار بغیر معاوضے اور اجرت کے میں نے مرمت کی تو آپ نے ناراضی کا اظہار کیا۔ تو سنیے، یہ 2 یتیم بچوں اسرام اور سریم کی ملکیت تھی، جن کے مومن ماں باپ نے اپنی حلال روزی سے کچھ مال جمع کر کے بچوں کے لیے دیوار کے نیچے دفن کر دیا تھا کہ بڑے ہونے پر ان کے کام آئے۔ اگر اس وقت یہ دیوار گر جاتی تو بچے چونکہ ابھی چھوٹے تھے، انہیں کچھ نہ ملتا، اور ان کے عزیز و اقارب سب مال و دولت ہضم کر جاتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بچوں کے حال پر رحم فرما کر یہ چاہا کہ ہمارے نیک بندے کی محنت کی کمائی ضائع نہ ہو، اور جب یہ بچے بالغ ہو جائے تو چاہے خود نکالے یا یہ دیوار خود گر جائے، جس سے خزانہ ظاہر ہو اور ان کے مصرف میں آئے۔ ان باتوں کو دیکھنے اور سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے رخصت ہونے لگے اور کہا کہ کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، تبسم کی طرح ہنسنا، کہہ کا نہ مارنا، بلا حاجت کسی شے کی طلب نہ کرنا، دوسروں کی غلطیوں پر تانا نہ دینا، اپنی خطاؤں پر رونا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام رخصت ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں تشریف لائے اور اپنے فرائض میں مصروف ہو گئے۔